اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون۔ بے شک یہ قرآن یقص علی بنی اسرائیل بیان کرتا ہے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں ہم فی یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اکثر واقعات جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، یہ قرآن کھول کر ان کو بیان کرتا ہے، کیونکہ ان کی جو کتاب تھی تورات، اس میں ان کے علماء نے کئی تبدیلیاں کر دی تھیں اور ان میں آپس میں بھی کافی اختلافات تھے، تو قرآن نے آ کر ان کے اختلافات ختم کیے اور جو صحیح واقعات تھے وہ بیان کیے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى، اور بے شک یہ قرآن جو ہے لہودن، البتہ ہدایت ہے، ورحمۃ، اور رحمت ہے، للمؤمنین، ماننے والوں کے لیے، مومنوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، بحکمی، اپنے حکم کا، وہو العزیز العلیم، اور وہ نہایت غالب ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ فتوکل علی اللہ، بس آپ توکل کریں، بھروسہ کریں اللہ پر، انک علی الحق المبین، بے شک آپ واضح حق پر ہیں۔ آپ غم نہ کریں، پیچھے ہے نا، غم نہ کریں، آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے، اللہ پر توکل کریں۔ وہ جو آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، آپ ان کی فکر نہ کریں، اللہ پر توکل کریں، آپ کا رب کافی ہے آپ کو۔ اور بے شک آپ، یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بار بار جب اس قدر کسی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے نا، وہ اپنے اندر بھی سوچنے لگتا ہے شاید میں غلط نہ ہوں۔ ایک سچے بندے کو 10 بندے سارے علاقے والے مل کر اس کو جو ہے نا جھوٹا کہتے رہیں، اس کے دل میں بھی کوئی شک پیدا ہو جاتا ہے، جس طرح آج کل میڈیا کرتا ہے نا، ان کا یہ فن ہے، ہنر ہے کہ ایک جھوٹ کو اتنی دفعہ کہو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ پروپیگنڈا اسی طرح ہوتا ہے کہ ہے جھوٹ، لیکن اس کو بار بار کہہ کر ہر کسی کو ایسے لگتا ہے جیسے سچ ہو۔ وہ بھی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے، کذاب کہتے، مجنون کہتے، دیوانہ کہتے، ساحر کہتے، معاذ اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ توکل کریں، آپ واضح حق پر ہیں، آپ کسی قسم کا آپ کے دل میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ انک لا تسمع الموتیٰ، بے شک آپ نہیں سنوا سکتے، الموتیٰ، مردوں کو، آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے، ولا تسمع الصم، اور آپ بہروں کو بھی نہیں سنوا سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، اس وقت جب وہ پیٹھ پھیرے ہوئے ہوں، جب وہ پھر جائیں، مدبرین، پیٹھ پھیر کر۔ ایک ہے بہرا سنتا نہیں، دوسرا اس نے منہ بھی ادھر کیا ہوا ہے، پیچھے سے جتنا پکارتے رہیں کیا سنے گا؟ یہ تو اب آئے ہیں نا، تو وہ اس کے ساتھ آلات کے ساتھ سن رہا ہے نا، ہاں وہ آلہ ہے اس کے پاس سننے کا۔ اس میں کچھ تھوڑی بہت سماعت کی قوت ہوتی ہے نا، وہ سن سکتا ہے، ہاں آلہ بھی اسے لگتا ہے، اس کو آلہ لگتا ہے، وہ آلہ اس کو نا بڑھا کر فریکوینسی بڑھا دیتا ہے، یہ بالکل ہی نہیں سن سکتا، اس کا آلہ بھی کم ہے۔ جس طرح آپ کی یہ اینک ہے، اینک بھی اسے لگتی ہے نا جس کی کچھ نہ کچھ بصارت موجود ہے، جس کی بالکل ہی نہیں ہے اس کو تو نہیں لگتی اینک۔ اور یہاں سے مردوں سے مراد وہ مردے ہیں جو آگے بیٹھے ہوئے تھے مشرکین مکہ کے، آپ بار بار ان کو سنواتے ہیں، یہ نہیں سن رہے، ان کے اب دل مر چکے ہیں، ان کی روحیں مر چکی ہیں، تو ایسوں کو کیا سنوائیں گے آپ؟ ان کی حق قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں اسی طرح جس طرح یہ صلاحیت ہے دیکھنے کی، سننے کی، جس کی دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے وہ تو آلے کے ساتھ سن سکتا ہے نا، اس پر محنت کریں، اس پر کوشش کریں تو سن لے گا، دیکھ لے گا، صلاحیت اس کی موجود ہے۔ جس کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے وہ کیا سنے گا، دیکھے گا۔ اسی طرح باقی جو جسمانی صلاحیتیں دیکھنے کی، سننے کی، چلنے کی طاقت ہے، اسی طرح حق قبول کرنے کی بھی ایک صلاحیت ہے۔ وہ صلاحیت زندہ ہے تو آپ اس کو حق کی دعوت دیں گے، وہ سنے گا۔ جب وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے، جس طرح دیکھنے کی صلاحیت ہی اللہ نے ختم کر دی، اب کیا اینک کام کرے گی؟ ٹھیک ہے نا، اسی طرح حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی اگر اللہ نے ختم کر دی تو آپ کیا سنوائیں گے ان کو؟ اور بہروں کو بھی نہیں سنوا سکتے۔ وما انت بہاد العمی، اور آپ اندھوں کو بھی راہ نہیں دکھا سکتے، جن کی آنکھوں کی صلاحیت اللہ نے ختم کر دی کہ اب کیا راستہ ان کو دکھائیں گے؟ یہاں سے مراد بھی وہی ہے کہ دل کے اندھے ہیں، آنکھوں سے اندھے نہیں، کہ ان کے دل اب مردہ ہو چکے ہیں، اللہ نے ان سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر کے، پیچھے ہے نا شروع میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ بہاد العمی عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے، ان تسمعوا، نہیں آپ سنواتے، الا مگر من یؤمن بآیاتنا، وہ جو ایمان لاتا ہے ہماری آیتوں پر،
ٹھیک ہے، جو ایمان لاتا ہے ہماری آیتوں پر آپ تو انہیں سنواتے ہیں، ان کی ہدایت میں آپ اضافہ کرتے ہیں۔ فہم مسلمون، پس وہ فرما بردار بھی ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب واقع ہوگا قول، بات جب واقع ہوگی یعنی قیامت جب آئے گی، اخرج علیہم، ان پر، اخرجنا لہم، ہم نکالیں گے ان کے لیے، دابۃ من الارض، جانور زمین سے، دابۃ الارض، قیامت، قرب قیامت کی نشانی ہے کہ زمین سے جانور نکلے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا 10 نشانیاں قیامت کے قریب کی، اس میں ایک دابۃ الارض ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مشرق سے نکلے گا سورج، اور پھر اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد چاشت کا جب وقت ہوگا تو زمین سے جانور نکلے گا۔ تکلمہم، وہ بات کرے گا ان سے، ان الناس کانوا بآیاتنا یوقنون، کہ بے شک لوگ ہیں وہ ہماری آیتوں پر، جو تھے ہماری آیتوں کا یقین رکھنے والے۔